فرشتے سمجھتے تھے کہ طاعت و عبادات کی وجہ سے ہم ہی خدا کی ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ ان کا ایسا سمجھنا ایک حد تک حق بجانب بھی تھا، کیونکہ اولاً ان کی تخلیق نور سے ہوئی تھی، دوم مادے کی لطافت کی وجہ سے ان میں خدا کی نافرمانی کی استطاعت معدوم تھی، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے حق تعالیٰ نے ان کا وہ علم عطا فرمایا جس سے وہ سراسر محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرما دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا، بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں؟ فرشتوں کو ان چیزوں کے اسما کا کیا علم تھا؟ وہ صرف اسی حد تک عالم تھے جس حد تک حق تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے عذرِ معذرت عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرشتوں پر آدم کی فضیلت ثابت کرنے کے بعد حق تعالیٰ کا تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ حکم الہی کی تکمیل کرتے ہوئے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس لعین غرور و تکبر سے کھڑا رہا۔ عبدالواحد بن محمد مفتی نے قصص الانبیاء میں لکھا کہ فرشتے 100 سال سے 500 سال تک سجدے میں پڑے رہے۔ فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابلیس کو کھڑا پایا اور اس کی صورت مسخ ہو چکی تھی، نورانی لباس اس کے جسم سے اتر چکا تھا۔ سجدے کی فراغت کے بعد حق تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، خلقتنا من نار و خلقتنا من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، بھلا افضل بھی کہیں مفضول کو سجدہ کرتا ہے؟ شیطان دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں ملکوت و مراتب سلب کر لیے گئے، لعنت و حقارت کا مرجع بن دیا گیا۔ خدا کی لعنت کے بعد سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر لعنت کی، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے۔ ان چاروں مقرب فرشتوں کی لعنت کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے بھی ابلیس پر لعنت بھیجی۔ شیطان کا اصلی نام عزازیل تھا، ابدی لعنت کا سزاوار بن کر اس کا نام عزازیل سے ابلیس کر دیا گیا۔ صورت مسخ کر کے اس درجے ہولناکی بنا دی گئی کہ اگر کوئی شخص دیکھ لے تو ہیبت کے مارے مر ہی جائے۔ جنت میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب عزازیل نہ تھا بلکہ ابلیس تھا۔ اس کی تمام عمر کی عبادت ایک گناہ کی نحوست سے عکارت ہو چکی تھی، شقاوت ابدی پر مہر لگ گئی تھی۔ ابلیس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ خدایا میری عمر دراز کر دی جائے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ حق تعالیٰ نے یہ درخواست منظور فرما لی۔ شیطان پر یہ آفت آدم پر حسد کرنے کی وجہ سے آئی۔ شیطان نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں آدم کی تمام اولاد کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اطاعت شعار اور معصوم بندوں پر تیرا زور نہ چل سکے گا۔ پھر آخر اس نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، مگر تیری اطاعت کے بغیر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے فرمایا، جہاں ہم نے تجھے آدم پر مسلط کیا۔ شیطان نے کہا، کچھ اور بھی حکم ہوا کہ آدم کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا۔ شیطان نے کہا، یا اللہ کچھ اور بھی حکم ہوا، آدم کے دل تمہارے مسکن بنا دیے۔ شیطان نے اس پر بھی زیادتی چاہی، حکم ہوا، تجھے اختیار ہے، تو اپنے پیادے اور سوار فوج سے ان پر چڑھ دوڑ اور ان کی مال و اولاد میں شریک بن جا۔ ابلیس کے کامل تسلط کے بعد بنی آدم کی حفاظت کا غیبی انتظام کیا گیا۔ ایسی حالت میں جب کہ ابلیس کو بنی آدم پر پورا تسلط اور اختیار عطا فرما دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا اضطراب حق بجانب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا، مگر تیری امداد کے بغیر میں اپنی حفاظت سے قاصر ہوں۔ حکم ہوا کہ تیری ہر اولاد کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا جو شیطان کے شر سے بچاتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہ یا اللہ، اعانت میں مزید اضافہ ہو۔ حکم ہوا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دوں گا اور گناہ صرف ایک ہی شمار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الہی اس سے بھی زیادہ تیری اعانت درکار ہے۔ حکم ہوا، روح قبض ہونے تک توبہ قبول کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا الہی کچھ اور بھی عنایت ہو۔ حکم ہوا کہ گناہگار بندوں کو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ان کے بھی سب گناہ معاف کر دوں گا۔
ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخلہ اور ابلیس کی حسرتناک مایوسی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گی۔